صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخلدا وعاہدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات ذوق نال، شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال جتنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے محبت دے اتنی اونچی آواز نال بابا نے بلند گوش پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت کی بات بولے کرام پیر طریقت راہبر شریعت، راہبر رشد و ہدایت، عالم نبی فاضل جلیل، آل نبی اولاد علی، حضور قبلہ پیر سید محمد شاہد نعیم شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، واجب الاحترام خطیب اہل سنت، ناچ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی سیاسی صاحب زیدہ شرفہ، واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، صوفی باصفا، عاشق مصطفیٰ، محترم المقام صوفی مجاہد نقشبندی سیفی صاحب زیدہ شرفہ، واجب الاحترام دیگر علماء کرام، نعت خوانان، شیر لسان، جملہ حاضرین و سامعین حضرات، عیدی عظیم مغربہ شہزادہ مصطفیٰ، راغب دوش مصطفیٰ، دل بندے فاطمۃ الزہرا، جگر گوشائے علی المرتضیٰ، آپ خود سبحان اللہ بھی مائیں نام کیا۔ شہزادہ مصطفیٰ، راغب دوش مصطفیٰ، دل بندے فاطمۃ الزہرا، جگر گوشائے علی المرتضیٰ، پیکرے بحر و وفا، شاہ سوار بر و بلا، سیدنا امام علی مقام، حضرت پیر طریقت، راہبر شریعت، راہبر رشد و ہدایت، تقسیم کار فیض مصطفیٰ، تقسیم کار فیض مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، پیر سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آپ دے ذکر پاک دی
بڑی ہی اعلیٰ، بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی نورانی، وجدانی، ایمانی، روحانی، لاسانی محفل، بڑی ہی محبت، بڑی ہی عقیدت، بڑی ہی الفت، الحمدللہ جانب ساری میں مبارکباد پیش کرنا محترم مکرم محتشم رانا محمد الیاس صاحب اس مسجد کی انتظامیہ بالخصوص ابلا شاہ صاحب اور سارے چک والے جنہ بڑی خوبصورت محفل ذکر حسین باقی دا آغاز تلاوت کلام مجید تو ہو چکی ہے، ماشاءاللہ نعت خوانی بھی ہو چکی۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور بڑی حاضری اپنی پاک بارگاہ چ اللہ کریم قبول اور قبول فرمائے۔ سٹیج کی بہت سارے علماء ہیں کیونکہ میں سب احباب دے نامہ تو واقف کار نہیں ہاں، ورنہ سب کا نام لینا اپنے واسطے ذریعہ برکات بھی سمجھتا اور ذریعہ نجات بھی سمجھتا۔ جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف لے آئے اللہ کریم کی پاک بارگاہ کی دعا ہے اللہ کریم سب دے علم و فضل اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرمائے۔ تقریر بڑی توجہ اور سماعت فرمایا جائے۔ میں اہل سنت کا خطیب ہوں اور میرا حق بنتا ہے میں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کراں۔ میں قرآن مجید فرقان حمید چوں بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے بندے اللہ دی راہ مارے جان شہادت کا مرتبہ پا جان خبردار انہاں مردہ نہیں آکھنا بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ نے لیکن تانوں انہاں دی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میں اپنے پہلے لفظ تو خدا آغاز کر لگیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بلا تقولوا، خبردار تسی نہ کیا جی، توجہ ہے خبردار تسی نہ کیا جی۔ میں اپنے پہلے جملے تھے علماء کو سبحان اللہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ نے فرمایا بلا تقولوا، خبردار تسی نہ کیا جی۔ غزالی کا دعویٰ ہے کہ یہ جڑا لفظ لا ہے نا یہ پاکستان دا لا نہیں ہے، اللہ دے قرآن دا لا ہے یعنی سلام دا لا ہے۔ بھئی یہ جڑا لفظ لا ہے نا لفظ لا یہ پاکستان دا لا نہیں ہے، توجہ ہے بھئی پاکستان دا لا نہیں ہے، یہ اللہ دے قرآن دا لا ہے یعنی سلام دا لا ہے۔ اور غزالی دعویٰ کرنے لگیا کہ جتھے اسلام دا لا آ جائے جتھے قرآن دا لا آ جائے اللہ جڑی ہے تو بعد گل آخدا ہے جڑا بندہ اس گل دا انکار کرتے بندہ ہے کافر۔ میری پہلی دلیل ہے الحمدللہ سی کلمہ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں ساڈا اعلان کیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں۔ اللہ کے اس کلمے دے شروع سے بھی لفظ لا ہے، پتہ لگیا جڑا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ سمجھے اپنا رب سمجھے بندہ اسلام تو باہر ہے، کیونکہ انہیں اسلام دے لا دا انکار کیا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیے خدا کی قسمیں نہ کوئی بندہ خدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن خدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان خدا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ نے کہی تو بندے باروں نہ کیا نہ کوئی بندہ خدا ہو سکتا ہے۔
میں نالے دی لوڑ پئی میرے نال دل پتہ کتھے مارنا ہے سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں آواز نال تو حضرات توجہ کرنا لا الہ الا اللہ اے دے شروع وچ نا تے تیرا بندہ اسلام دے لا دا انکار کر دے گا جڑا رب تو علاوہ کسے نو اپنا الہ سمجھے اونے لا الہ دے بعد اگلی گل دا انکار کیتا ہے یعنی بندہ اسلام دے بارے میری دوسری دلیل ہے اللہ دا قرآن آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں شیر بھی پڑھ لے گا مطلب سمجھو ایک سورہ ہے وہ سنیہ دی مصطفیٰ نہ سو روپے کا سورہ نہیں ہوتے تھوڑا جا تال میں ملا بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تھوڑے دامن چڑھاتے ہیں بھائی قرآن اللہ ذالک الکتاب لا ریب لا ریب لا ریب حضرات توجہ کرنا سادہ دے ترجمہ کر لگیا اللہ کہتا ہے خبردار ہو قرآن دی حقانیت سے شک نہ کریں کہ لا ریب دا انکار کیتا تے بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا کیونکہ قرآن دی زیر زبر تک شک نہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قرآن دی زیر زبر تک شک نہیں وہ تے 10 سپارے بکری کے میں کھا سکتی ہے سبحان اللہ کہیں دے جب بندہ تو نظر آ گیا سبحان اللہ کہنا اور ساڑھے کلامہ صاحب فرمائے کرتے بھی پائیا فون اگر مولوی دا لگے تو شٹاکی سننا ہے تب لگنا چاہیے لاجبا نبی فرماتے انا خاتم النبی جینا لا نبی آبادی سرکار فرماتے میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے کے بعد نبی کوئی نہیں پتہ لگیا جنہیں مصطفیٰ کے بعد کسے کانے نو کسے انے نو نبی سمجھیا بندہ اسلام تو بعد داغت بیٹھے ہو بھائی بندہ اسلام کے بعد کیونکہ ایدے بچ بھی لائے لاجبا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے کے بعد نبی کوئی نہیں اور نتیجہ نکلی اور جڑا رب دی توحید دا منکر اسلام تو باہر اور جڑا قرآن دی حقانیت دا منکر اسلام تو باہر جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا ڈاکو اسلام تو باہر ایک جملے تے میں ان جو تھا جملہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ کہتا ہے خبردار اور کسے شہید نو مردہ نہ کہہ بھئی اسلام تو باہر نکل جائے گا نہیں تے اسلام تو پار جے میں خدا دی دعویٰ کرنا گیا خدا دی قسم نے سنت و جماعت کا نظریہ ہے صدیق اکبر کو صداقت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو فاروق اعظم کو عدالت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو عثمان کو سخاوت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو علی کو جنت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو حسن کو محبت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو اور حسین کو شہادت ملی ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو جاگتے بیٹھے ہو ساڈا ایمان عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کو صداقت حضور دی وجہ تو ملی فاروق اعظم کو عدالت حضور دی وجہ تو ملی عثمان غنی کو سخاوت حضور دی وجہ تو ملی مولا علی کو عزت حضور دی وجہ تو ملی حضرت امام حسن کو محبت حضور دی وجہ تو ملی حسین پاک کو شہادت
اللہ کی قسمیں بنیاں نو ولایتاں ملیاں تے مصطفیٰ دی وجہ تو اور عظیماں نو عظمتاں ملیاں تے مصطفیٰ دی وجہ تو میں جملہ دین لگیا اللہ دی عزت دی قسم کھا کے آخنا چاہنا اور ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کائنات چ جنوں عزت ملتی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو پتہ چلیا صدیق نے مصطفیٰ دے نوکر فاروق نے مصطفیٰ دے نوکر اور شہید نے مصطفیٰ دے نوکر شہید مصطفیٰ دے نوکر شہید مصطفیٰ دے نوکر اور میں کیا جینا رب مصطفیٰ دے نوکراں نو مردہ نہیں کہن دیندا اور مصطفیٰ نو مردہ کیویں کہن دے گا شہید مصطفیٰ دا نوکر اور شہید مصطفیٰ دا غلام جیڑا رب غلاماں نوں مردہ نہیں کہن دیندا میں 5-7 رنگ رکھے نہیں ہولی ہولی کرتا گا سارے اور شہید مصطفیٰ دا نوکر ہے میں کیا جیڑا رب مصطفیٰ دے نوکراں نوں مردہ نہیں کہن دیندا رسول اللہ نوں مردہ کہن دے گا تے اگلا جملہ کہنا چاہنا اور جس رسول دے نوکر نہیں مرتے اور جس رسول دے نوکر نہیں مرتے وہ کملی والا آپ کے میں مردہ ہو سکتا ہے اسے واسطے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قاتل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کلام جچی آیا آپ پکار کیا دینے پہ زندہ ہے واللہ سینے دا جلنا کے خداوی دعا دے میرا مولا جی دا حال کھڑا ہو جائے جی آواز اونچی ہو جائے آج رات تک لگ جائے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ شاہی اجے بھی کئیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے ایک دادی کے باپ دا ذکر نہیں ایک دادی کے دادے دا ذکر نہیں کسے چودھری دا ذکر نہیں اللہ دی قسم اس رسول دا ذکر ہے جنہیں قبر چریکہ میں آنا ہے حشر چریکہ میں آنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کیے تجھے ہے واللہ تجھے ہے واللہ تیرے بندے دا ہاتھ کھڑا نہیں نہ اللہ بندہ ہاتھ دا کھڑا کر دیا کہ ہاتھ کھڑا کر لیا جب دالی آ گیا ہے مصطفیٰ دیا عظمتاں سنان واسطے حسین دیا شانہ سنان واسطے اللہ کے کہہ لو تجھے ہے واللہ تجھے سال بٹی جا رہی ہے سمجھ بڑے پیر کی بارگاہ کے بغداد شریف 5 درجے بڑے پیر کی بارگاہ تے 2 درجے مولا علی بارگاہ ہوتے تے 2 درجے کربلا والے شہدا تے حسین کی بارگاہ اچھا کئی بندے سوچی کہ انہیں کیڑا کیوں میں زیادہ دور ہے سانو کی دسنا ہے ساڈے واسطے دعا کرنا کہ مولا جس بندے دا ہاتھ بھی کھڑا ہوئے آواز بھی اونچی ہوئے جب میں 9ویں والی مدینے جانا اللہ کرے وہ بھی میں مدینے ٹکر کے آکے ساڈے ڈیڑھ نہیں آیا سا کہ وہ چی آکے سی جاتا جس ہاتھ اونچا ہوئے مدینے ہوئے اللہ کرے جس بندے دا ہاتھ کھڑا ہوئے تے آواز بھی اونچی ہوئے جب میں 9ویں والی حضور دی بارگاہ تے ہوگا کہ وہ بھی بندہ اونچے ہوئے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا تجھے اللہ کی قسم
اتھی علی پور دے پیر بھی آئے ہوئے سن اتھی میری آقا نعمت بھی آئے سن سہیل بن آیا نامی بندہ ہے ایک پیرا کا خاص بندہ اللہ دی عزت کی قسم ہے انہیں میں نے مصطفیٰ دے والا دی زیارت کرائی ہے کہتا ہے گدالی صاحب دے دو لے کے آیا سا ایک صحیح ہے اور دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے اور میں پوچھنا چاہنا جس رسول دے بال میں مر دے اور کملی والے دیار کے میں مر دے اچھا اللہ دی میں قسم کھا کے نا ایک دوسری سبحان اللہ میں پورے پنجاب کے سکتے ماشاءاللہ بیٹھے بھی نقشبندی ہو اور میرے دادا جی فرمایا کرتے سن ہے نقشبندیاں میرا داؤ چشتیاں والا جاؤ دے تو ذرا سبحان اللہ کا اچھی آواز اچھا ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کا نام لے کر بندہ اللہ کے نام لے کر سبحان اللہ پتہ لگیا ساڈا نبی ساڈا نبی زندہ ہے ساڈا نبی زندہ ہے ساڈا نبی زندہ ہے بابا جی اتھے یاد ہے ساڈا نبی زندہ ہے ساڈا نبی زندہ ہے توجہ کرنا اللہ دا قرآن دا بلا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ کہتا جڑے میری دا جمالا جان مردہ نہیں رکھنا رکھیا یا اللہ کا دی سمجھ بھی آئی اسی تے ہتھی چوک کے لے آیا ایک بارہ گولیاں بجیاں ڈنگ دا گولا بجیا ہے اللہ اسی تے ہتھی چوک کے لے آیا اپنے ہتھی کا بچ رکھیا ہے اللہ تو کہنا مردہ نہیں کہنا حالانکہ عقل نہیں مندی ذہن نہیں مندہ شعور نہیں مندہ اگوں جواب آیا چپ کر جا اللہ تے کہتا میری حال گل نو سمجھنا ضروری نہیں میری ہر گل میں مننا ضروری ہے میری ہر گل کو سمجھنا ضروری نہیں میری ہر گل کو مننا ضروری ہے کیونکہ موجود سی شہادت امام حسین اگلا جملہ کہنے لگیا حسین پاک دی عظمت حضرات توجہ کرنا قرآن کا دعویٰ کی ہے شہید مرتا نہیں رانا صاحب کبھی کسی شہید نے بول کے نہیں دسیا میں زندہ کبھی کسی شہید نے بول کے نہیں دسیا میں زندہ ایک کربلا والا شہزادہ حسین اور جنہیں نے دی امی تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے لکھو دعویٰ قرآن دائے دلیل بڑھ کے حسین آ گیا بھائی دعویٰ قرآن دائے دعویٰ قرآن دائے دلیل بڑھ کے حسین آ گیا دعویٰ قرآن دائے تیرا پتر صوفیاں دا میں پتر صوفیاں دا صوفی دیال میں تصورات سے پوچھیا حسین اے میرے دی امی تے قرآن کے پڑھ آئی کیا مصطفیٰ دا فرمان میں سنیا تاتے وچ دو چیزاں چھڑ کے جانیا ایک کہ میرا قرآن ایک کہ میری اہل بیت قرآن تو جدا نہیں قرآن اہل بیت تو جدا نہیں حضرات حسین کہندا قیامت تک میں لوکاں نوں قرآن دے دی امی تے پڑھ کے دسنا ہے لوکو قرآن بھی سچا ہے نانے دا فرمان بھی سچا سبحان اللہ کا ذرا اٹھ کے بات اور گاڑی بات کیا کو ذرا سبحان اللہ فرمایا قیامت تک واسطے لوگ کر دسنے نانے آکھیا سی نہ قرآن اہل بیت تو جدا نہ اہل بیت قرآن تو جدا میں نے دے دیا نہیں تے قرآن پڑھ کے دسیا لوگو نانے نے دس دسیا سی لوگو نانے دسیا سی نہ قرآن حسین تو جدا نہیں تے حسین قرآن تو جدا نہیں اس واسطے گلا نہیں آندا یا حسین لبنے شادی
کیجیے اہل بیت کا مقام کیجیے توجہ ہے بھائی لو جی کے حدیث سن کے ایسے ٹھنڈ نہ پئی عبداللہ ابن مسعود نے لوگوں سنو جیڑا حضور کی اہل بیت میں ایک کلمہ بیان کرے اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے کتنے سال کتنی دیر ایک کلمہ غلام آدمی وجود کے جب پوری ذمہ داری میں جملہ کہہ گیا شاہ جی ایک لمحے میں چلی ایک سیکنڈ میں تک یعنی جڑا حسین کا ایک لمحہ بیان کرے ایک سیکنڈ تے ایک سال دی عبادت 2 سیکنڈ بیان کرے تے 2 سال دی عبادت 5 سیکنڈ بیان کرے تے 5 سال دی عبادت ایک منٹ بیان کرے تے 60 سال دی عبادت اور 2 منٹ بیان کرے تے 120 سال دی عبادت 3 منٹ بیان کرے 180 سال دی عبادت 4 منٹ بیان کرے تے 240 سال دی عبادت 5 منٹ بیان کرے تے 300 سال دی عبادت خدا دی قسمیں کم ہو گئی 8:30 بجے دی محفل شروع ہے تے 10:30 ہو چلے نے میں اگلی گل نہیں کرتا 8:30 بجے دی محفل شروع ہے تے 10:30 ہو چلے میں کیا گھر جا کے حساب لایو بھی 1 منٹ بیان کر گئے تے 60 سال دی عبادت دا ثواب ہے اور تے جے 2 گھنٹے دا حساب لایا تیرے کمپیوٹر ہاتھ جوڑ کے آکھنا ہے او حسین دی محبت دا ثواب میرے کو نہ پیا جڑا سونے کا ذکر کرے تے تسی بھی اس ذکر سے شامل ہو جاؤ چلو میں خود ایک حدیث اور پڑھنے کا برکت آستے سرکار نے فرمایا جتنے میری اہل بیت کا ذکر ہوگے آسمانہ تو فرشتے آپ کے اس ذکر سے شامل ہو جاتے پتہ لگ گیا ڈیڑھے والے بندے نہیں بیٹھے فرشتے بھی آئے بیٹھے ہیں ہوں میں جب میں تہاڈی آواز نہیں بنے نہیں فرشتیاں دی بارگاہ چ دعا کر چھڑنا یا اللہ انہاں کول ساڈی آواز ساڈے تک پہنچ جاوے رل کے کہہ لو شاہ حسین علی
کریم ہے سنی بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے ساتھی جیڑا مصطفیٰ دے موٹے تے بیٹھا سنی انہوں نے چمدا ہے تے جنے موٹے تے مصطفیٰ بیٹھے نے سنی انہوں نے چمدا ہے نقش بندیاں گلاں کرن تے دیتی ہو بیٹھی تے جیڑا لڑان واسطے گل کرے او لعنتی تے جیڑا سمجھاون واسطے کرے او حسین دا پکا نہ کر حضور 10 مرحم والے دے میں لڑان واسطے گل نہیں کرتا ہوں سمجھاون واسطے کرتا سبحان اللہ 10 مرحم والے دے ساڈے چون چ ساڈے جانا بیلیاں دا جلوس ہوندا ہے تے نال ہوندا کول جنا کی ہوندا آج جنوں ساڈی گولی چ گھوڑا ہوندے تے بیلیاں دی گولی چ سول جنا کوئی انہوں ہاتھ لا کے بند جو ہے میں کوئی انہوں ہاتھ لا کے بند کوئی انہوں ڈریکٹ جمد ہے کوئی انہوں متھا جمد ہے اور میں تو بیلی میں پوچھیا میں کہا کوڑا کیوں نہیں جانا میں نہ چپ کرے کوئی عام طورا نہیں میں کہا کہ یہ لوگ کہتا ہوتے حسین دے ناتی چادر پائی ہوئی آتا ہوتے حسین دے ناتی چادر پائی تے علامہ صاحب میں تو پھر حسین دی چادر ہی دیکھنی سی نا کوڑا تھوڑا دیکھنا سی توجہ ہے نا میں نو کہتا ہوتے حسین دے ناتی چادر پائی ہے اس راستے سی چومنے کا توجہ ہے نا میں کہہ دس کبھی کہتے تے حسین بیٹھا کہتا نہیں میں کہتے تے کبھی حسین پہن کے کہتا نہیں تو میں کیا ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا بھائی جدے تے حسین بیٹھے نہیں وہ تو چمر دے قابل ہے جدے تے پورا نبی بہ گیا اس کی دین چمر دے گا پورا نبی پہ آنکھ ہوتے قرآن نہ پڑھا یہ نہیں کہ تیلی سبحان اللہ جب میں قرآن نہیں پڑھا کم از کم میرے کسی نے کھانڈ پاؤ نا اللہ دا نالے ہے سبحان اللہ کا اچھی آواز ہے اور پیر جی سامنے دیکھے لوگ کیا میں کہتے سنیاں دی نفر سے چلے جاؤ اے دیکھو جی یا نبی دی گل کر دے یا بنیاں دی گل کر دے یا صحابہ دی گل کر دے اے سنی دا بڑا نہ نہیں لیندے میں کیا پاگلا کہ جی ساڈی نفر سے آ کے دیکھتے صحیح او حسین دی گل میں پیا کرنا اتنے بندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بہ کے اتنے بندے سبحان اللہ پہ کہتے ہیں دیکھا بلا اتنے رب دا نام لینے والے بہتے بیٹھے نے یا نبی دا ذکر کرنا ہے بہتے او حسین دا ذکر میں کلم دے کرنا انہیں بندے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے نے سنیاں دی میں بچے رب دا نام نہیں لیا کرتا میں کہے انہیں بندے سبحان اللہ دے تے اجے بھی رب دا نام نظر نہیں آیا اللہ قرآن کے نا صفات مروا اللہ دی نشانیاں جاؤ دے ہو صفات مروا اللہ دی نشانیاں تمام پتر صوفیاں دا گل کھلے نہ چس نہیں ہوتی آخر یا اللہ دے نال دیاں پہاڑیاں تے ساڈے مری چڑھی آ گیا او یار اچھا خدا کہ جے میں بندہ کاؤنٹر تے نیٹ ہو رہا ہے جاندا او سارا سبحان اللہ کی سبحان اللہ اور میں کہ جگہ تقریر کیا کرنا تے بندے سبحان اللہ نہیں سیاندے تواڈے او وچ سیاںا بابا بول کہندا غزالی صاحب اسی تواڈی تقریر چ کھبے پے ہیں ماشاءاللہ مینوں لگدا کہ میری تقریر چ کھبے پے ہیں سبحان اللہ اور قرآن آندا ان الصفا والمروہ سبحان اللہ میں کیا یا اللہ ساری دنیا کے بہت ساری پہاڑیاں تیریاں نشانیاں کیوں بن گئیاں 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 آواز ہے ایتھے لگے نے حاجرہ پاک دے قدم ایتھے لگے نے حاجرہ دے قدم جیڑی نبیہ نہیں بلیہ ہے نبیہ نہیں ہو سکتی حضرات توجہ کرنا میں
قسم کوئی سیدنا صدیق اکبر لاکھ بری کو جا کے جتنے صدیق بیٹھا ہے اتنے کسی دیا گالاں نہیں پہنچدیاں یا قرآن پہنچتا ہے یا مصطفیٰ دا درود و سلام بڑا خوش نصیب سنی وہ جناب موٹیا تو بیٹھا وہ دنال بھی پیار کرتا ہے اور جناب مصطفیٰ تے موٹیا تے آیا سنی وہ دنال بھی پیار کرتا ہے اور ہن میں سبحان اللہ علماء کو لینی ہے میرا حسین بیٹھا سی مصطفیٰ تے موٹیا اچھا کہ تو جملہ مکے گا نا وہ تو پتہ لگے گا بھی کیڑے کیڑے بدن گل سمجھ آئیے حسین پاک بیٹھے نے مصطفیٰ تے موٹیا اور دنیا دا قانون ہے بے جدوں نانیاں نے نواسے چکی ہوئی نا دادیاں نے پوترے چکی ہوئی تے شدادہ بیٹھا ہوندا ایتھے تے اودیاں لتاں ہوندیاں ایتھے یہ جدوں جملہ مکے گا نا وہ تو پتہ لگے گا بھی گل کتنی مزیدار صدیقی صاحب کیتا نانے نے نواسے نوں ایتھوں پھڑیا ہوندا جتھوں میں پھڑیا ایتھوں پھڑیا ہوندا جتھوں میں پھڑیا نہیں سبحان اللہ نہیں کہنی مطلب کسی نوں مرغی دا دورہ نہیں پے دے اللہ کی قسم تو سبحان اللہ کہہ تیری زندگی بدلے گی کیونکہ حضور نے فرمایا نیکی بندے دی زندگی بدا دیتی سبحان اللہ ساری زندگی بدلے کرے بے شک اچھا میں کئی باری حیران ہونا میں ساڑھے پڑھ کے گلے بیٹھے ہوندے نے کئیاں دے بیٹھ کے بیٹھے ہوندے سبحان اللہ اے نانے نے نا نانے نے ساتھی صاحب کی بلا نانے نے ٹھو کر کے پڑھیا ہوندا شدادے کیوں متا ڈول نہ جائے متا ڈیگ نہ جائے متا ڈول نہ جائے متا ڈیگ نہ جائے گھٹ کے پڑھیا ہوندا نانے نے پیراں تو پنڈلیاں تو ڈول نہ جائے ڈیگ نہ جائے جملہ لگا لیا ہوں خدا دی قسم اور ڈول نہ جائے تے ڈیگ نہ جائے تے نواسا بھی بڑا سیانا ہوندا ہے بھاویں چھوٹا ہوے بھاویں سمجھدار ہوے تے بھاویں بغیر سمجھن تو ہوے اور جڑا شدادہ اوتے بیٹھا ہوندا نا سیارا بھی بڑا ہوندا ہے اونے نانے نوں پھڑیا ہوندا ہے تھویں کر کے اونے نانے نوں پھڑیا ہوندا ہے تھویں کر کے تے یا پھڑیا ہوندا ہے انج کر کے چلا سن یا پھڑیا ہوندا ہے انج کر کے تے یا پھڑیا ہوندا ہے انج کر کے میں کیا وجہ کی ہے اونے آکھیا چپ کر ایتھے وے نانے دی پگڑی ایتھے وے نانے دی پگڑی ایتھے وے نانے دی پگڑی متا میری وجہ تو ہتھ کولا لگ کے ڈگ نہ جائے متا ڈگ نہ جائے حسین آکھیا ہونا نانا اے لتا تو نہ ڈولن گئی کربلا دے میدان تے تیری پگڑی میں نہیں کر دیتا مصطفیٰ نے لتا نے ڈولن دیتیاں حسین مصطفیٰ دی لجن اللہ یہ جان دے تو سبحان اللہ سینے کھانڈ پہ یہ تو پھر ایک بڑی سبحان اللہ اور دادا صاحب کہیں گے خانوکی آدم کہیں گے میں رسول دے کر آیا اے مصطفیٰ دے گوٹے بھی زمین دے تلیاں بھی زمین دے گوٹے بھی زمین دے تلیاں بھی زمین دے آگے میں کیا پشت دے حسین بیٹھا ہے اگر اگلا جملہ سنا بھی کھا سکا تے گدالی چلمدار تے تے دادا صاحب نے لکھیا ہوئے تے سبحان اللہ اچھی آواز نال کہنا ہی اور دادا صاحب لکھدے نے فاروقی آدم کہندے نے میں دیکھیا لجپال نبی نے السی دا ایک سرا منہ وچ پایا ہے دوجا حسین دے ہاتھ وچ پھڑایا سمجھ آ رہی ہو سبحان اللہ کہہ سکتا کہ کوئی جملہ نہ سمجھ آئے تو تدبیر کے بعد بے شک پوچھ لیا کیا نگاہ دیکھیا تھا رسی کا ایک سرا حضور کے منہ میں ہے تے جے کسے دیکھنا ہوئے تے ترجمہ حضور ابو البرکات والا لگے سبحان اللہ پہلے کہتے ہیں جو ترجمہ تو نہیں لکھا تے جہاں پہلے صرف فارسی لے لے میں جو ہے بھائی کہتے میں دیکھیا جدھر حسین کی مرضی سی
رسول ادھر ہی مڑ گئے سن جدھر حسین کی مرضی سی نا رسول ادھر ہی مڑ گئے سن تو میں پتر صوفیاں دا عالم تصورات سے پوچھیا سونا اج حسین دی من کے کدی سجے کدی کھبے فرمایا چپ کر قیامت تک واسطے لوکاں نوں دسن لگیا اج میں حسین دی مننی ہے کل میری من کے نے کربلا چ سبحان اللہ یعنی پتر قربان نہیں کرنے لنگر ہے نا واسطے لنگر ہے وہ تواڈے واسطے نہیں کہے بندے سبحان اللہ نہیں کہے میں کوئی بات تھوڑا کرنا چے لنگر بھی آ تواڈے واسطے محمد یاسر صاحب اصلا نام تسی پڑھے سو بڑی کمال تساں نام پڑھی تہاڈا نام صدیقی صاحب ایتھے عباس صاحب سن ماشاءاللہ بڑی سنی تسی سنی نام پڑھی ہے ہن نام ایک جملہ میں نہیں سنا سبحان اللہ لیکن یہ نام شیر کی شکل سے نہیں ہونی ہے شیر کی شکل سے ہونی ہے توجہ ہے بھائی لنگر پکایا حسین پاک دا 10 من مل گئے کنے کنے حسین پاک دا لنگر پکایا سی اچھا چلو پکایا کھاٹ نے کھاتا کنے کنے سی سارے کھاتا اچھا جنہ پکایا گل میں سنا لگا میرے مصطفیٰ دا او نواسا جیڑا سر دے والا تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر ہے میں پیران نے دسیا سی یہ ذرا سر سر بہت ہی سن دیں علماء وہاں بیٹھے نے اس وقت میری طبیعت مچل جاتی ہے توجہ ہے دیکھو ماشاءاللہ توجہ ہے بھائی سر دے والا تو لے کے سینے تک مصطفیٰ دی تصویر مولا علی دا پلیٹھی دا پتر چلو اگلا جملہ دیا مولا علی دی پاک دا وارث مولا علی دی پاک دا وارث مولا علی دی پاک دا وارث جنتی نوجوانوں دے سرداراں چوں بڑا کہ امام حسن پہلے نے دسا امام حسن پاک سبحان اللہ تے دیکھیا رانا صاحب ایک باغ دے کنارے باغ دے باہر نا ایک بندہ بیٹھا ہے رنگ دا کالا تے ہے بچھی ہے تے روٹی پہ کھاندا ہے کی پہ کھاندا روٹی لاگے بیٹھا کتا اور روٹی دے کپڑے دو ٹکڑے ایک کھاندا آپ تے ایک کھواندا کتے نوں مالکاں نوں ادا پسند آ گئی مالکاں نوں ادا پسند آ گئی امام حسن پاک دے قدم روکے تو روک کے پوچھ دے او یارا کتے نوں روٹی کیوں پہ کھوانا کہتا حضور بے زبان ہے تو کول آ کے بیٹھا سی مینوں حیا آیا آپ کھانا دے نہ کھواواں مینوں حیا آیا آپ کھانا دے نہ کھواواں حضور کا تے گدی والا دی گل کرن لگیا حضرات توجہ کرنا حضرت امام حسن فرمایا جاوی نہ ہنے آیا اگے جا کے پوچھدے کہ اس باغ دا مالک کون ہے حضرات باغ دے مالک نوں آندے نے باغ بھی دے تے غلام بھی دے باغ بھی دے تے غلام بھی دے باغ بھی دے تے غلام بھی دے او تے کول باغ بھی خریدیا تے غلام بھی خریدیا تے آ کے کہندے نے اج تو بعد باغ بھی تیرا تے آزاد بھی تو ہے باغ بھی تیرا تے آزاد بھی تو ہے تو کہ کتے نوں روٹی کھوائیے اور میں پوچھنا چاہنا کہ کتے نوں روٹی کھوان تے پسند کر لے تے جڑا انہاں دے نام دی تے کا بکائے کتنا پسند سجاد تے جاندا سی تسی اوتھے کردے ہو خطیب نال چلی دا ہوندا عوام دے تے کئی سیانے بھی ہوندے تے کئی نیانے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کا اونچی آواز نال جاگ دے بیٹھے ہو بے شک دی کو تھوڑی جی گھٹا دیو لیکن آواز تھوڑی جی تیز ہو جائے برکت پا گئی سبحان اللہ کا اونچی آواز نال بابا جی جڑے کتے نوں روٹی کھوان تے پسند کر لین جڑا انہاں دے نام دیاں دیکھاں چڑھائے صحیح جڑا انہاں دے نام دیاں دیکھاں چڑھائے انہوں کیوں پسند نہیں کرتے ہونے سبحان اللہ کیا پہنچی آواز نہ آؤ ہم ذرا تم تھوڑا جا حسین پاک دی عظمت سناواں اے واقعہ تو میں اپنی ذمہ داری تے سنا لگا اپنی ذمہ داری تے سنان لگے پورے کام وچ بابا جی میرا ساتھ دیا کے جان لگیا اپا کمے نال مل کے ٹھیک ہو جاوے سبحان اللہ بہت اچھی آواز نہ میں کیا توجہ کر کون حسین سبحان اللہ کسی باقی میرا گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں نکل جاتا ہوں سبحان اللہ کا اچھی آواز میں کیا کون حسین چھانگے مانگے دا علاقہ بھائی چھانگے مانگے دا علاقہ بھائی جدرے والے ہو توجہ کرنا چھانگے مانگے دا علاقہ نام علامہ محمد
خان ہمدم محمد خان ہمدم یا ہمدمی اینا حسین پاک دے ذکر دی کتاب لکھنی شروع کی تھیے او دا نا رکھیا شہید کربلا نا رکھیا شہید کربلا اجے تھوڑے جے صفحے لکھے نے اجے تھوڑے جے صفحے لکھے نے حمد بھی بیمار ہو گئے اے ڈاکٹرانو بھی کھایا حکیمانو بھی کھایا اور اے طبیبانو بھی کھایا اور نہ کیا حمد بھی تیرا وقت اخیری آ گیا ہے تیرا ٹائم اخیری آ گیا ہے حمد بھی تو بچنا کوئی نہیں حمد بھی دیاں چیخاں نکل دیاں نے ایک دن مرنا تے ہے کاش کتے جان تو پہلے حسین دے ذکر دی کتاب پوری ہو جاتی مرنا تے ایک دن ہے کاش کتے حسین دے ذکر دی کتاب پوری ہو جاتی ایک دن کئی دے رات تدی دا ویلا ہے اپنے کسی عزیز نو کیا او جدو رات پچھلا پیر ہو جائے میری چار پائی دا رخ کربلا وال کر دیا جے کربلا وال کر دیا جے اج میں حسین کولو حسین دے بچیاں دا صدقہ مانگ لینا ہے بھئی رات دیے رات دیے رات دیے اور وہ کیتا کربلا وال آواز دے کے کیا آقا حسین میں سنے لجپالا دے پتر بھی لجپال ہوتے لجپالا دے پتر بھی لجپال ہوتے نے کیا آقا حسین تینوں واسطہ اصغر دی شہادت دا تینوں واسطہ اکبر دی جوانی دا تینوں واسطہ اونو محمد دا تینوں واسطہ نیزے تے قرآن پڑھن دا حسین آ جا تیرا پا جا تیرا جانا کچھ نہیں غلام دی گل بن جائے گی آندے میں حسین دی بارگاہ چ رویا میں کھلایا ادھروں اکھ لگ گئی ہے سبحان اللہ پاویں آکھو تے پاویں نہ آکھو اللہ دی قسم عظمت حسین سے سبحان اللہ آکھیا بڑا ثواب لبے گا اللہ دی قسم آندے اکھ لگ گئی ہے ادھروں کربلا والا شہزادہ حسین خواب وچ جلوہ گر ہویا ہے آ کے حسین پوچھیا ہے حمد بھی تیرا کی حال ہے او جنوں پوچھن لئی حسین آوے اے تیرا کی حال ہے اگلا جملہ سینے ٹھنڈ پائے گا علامہ صدیقی سیالوی صاحب پوچھیا تیرا کی حال ہے کیا آقا حسین اے ڈاکٹر کہندے تو بچنا نہیں طبیب کہندے تو بچنا نہیں حال بڑا بندہ ہے اس کے واسطے تے بلایا ہے حضرات میرے حسین کیا ہم تمہیں یاد تیری یہ کتاب ساتھی نظر جو گزری ہے پوری کیوں نہیں کرتا تیری یہ کتاب ساتھی نظر جو گزری ہے پوری کیوں نہیں کرتا کیا آقا ڈاکٹر کہندے تو بچنا نہیں تیرا وقت اخیری آ گیا ہے اللہ کی قسم کتاب پڑھ کے گل سنا رہے ہاں
شہر میں بنا کے اندر بھائی کتاب مسبدہ اے بھائی مسبدہ میں سویرے کوئی نہیں ہونا اچھا کہ شاپ کو بھی سویرے جا کے چھانگے مانگے رہا ہے بڑے علماء کا دیکھتے ہیں علماء وہ جو ہے محمد خان رحمۃ اللہ علیہ 1.5 سال اور جو ان کا مرید ہے تو ان کی دھند بھی اس نے مجھے 3 سال بتایا امام عرش مقام اللہ سبحان اللہ امام عرش امام عرش مقام ہے چلو پیران نے گل درجہ دیتی ہے ہمیں تو سنانا ہے کہ میں 2 کمنٹ دی باقی انشاءاللہ ساری زندگی تک کو دے مزے لاؤ فرمایا پھر کتاب 10 میرے معنی نہ میرے منن تو بعد چھاپ دے یہ کتاب ان کے مثال کے بعد مارکیٹ میں آئی ہے اور میں کہہ لو کو جیڑا غلاموں کو زندگیاں دے دے وہ حسین چند دے دی اکبر بچ سکتے سن اصغر بچ سکتے سن اور نو محمد بچ سکتے سن پر ساجد میں قسم مصطفیٰ دیا زلفاں دی بچان واسطے آئے نہیں سن کئی سکے کے لیے اندر حسین اس واسطے کے سن مال لگ جائے حکومت لگ جائے جداد لگ جائے اے میرا جملہ تیری تصدیق لکھیو خدا کس نے کہتے حسین اس واسطے کے سن مال لگ جائے حکومت لگ جائے دولت لگ جائے اور میں کیا کھٹو جائیو میں نکی جی گدی دا سجادہ نشینہ مرید کو کھانے مرن دے دے تے جڑا مصطفیٰ دی گدی دا سجادہ نشینہ اور ساجہ مرید دا ہو سکتا کہاں ہو کے کبھی میں کہا کوئی نہیں کسنے حسین دا مرید ہو سی جڑا 26 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ تھا اور حسین پاک دا مرید ہو سی جنہوں سیدنا صدیق اکبر اندے جدو جمعہ والے دن سیدنا صدیق اکبر ممبر تے بیٹھے سن سامنے مولا علی بیٹھے سن سب تے بیٹھ بیٹھا سی شہزادہ امام حسن تے آواز دے کے کیا میرے نانے دے ممبر تو اترو میرے نانے دے ممبر تو اترو میرے نانے دے ممبر تو اترو تے سیدنا صدیق اکبر نے کیا علی کو شہزادے نو سمجھا کے لے آئے نہ سیدنا صدیق اکبر ممبر تو اتر کے تے امام حسن دا متھا چوم کے کہتے شہزادے اے ممبر بھی تیرا ہے صدیق بھی تیرے نانے دا ہے تے ممبر بھی تیرے نانے اکبر نہ بچا سکے اصغر نہ بچا سکے میں کہا بچانا واسطے آئے نہیں وہ تا مدینے حضور نال وعدہ کر کے ایسا سونے میں بیعت دے دیاں گا پر کسی ظالم دی بیعت نہیں کراں گا سبحان اللہ 10 محرم دن سی اے جملہ آئندہ سال تک یاد رکھنا 10 محرم دن سی رانا صاحب اس طرح ایک پاسے یزیدیاں دے خیمے سن ایک پاسے حسینیاں دے خیمے سن شاہی ایک پاسے یزیدی سن ایک پاسے حسینی سن تے دونوں لشکراں دے درمیان ایک نوجوان کھلوتا ہے چہرے تے زبدی ہے رنگ ہوتا پیلا ہے چہرے تے زبدی ہے اور رنگ ہوتا پیلا ہے وہ دا پر آکے ان پوچھتا ہو رہے اسی جو میں رقمن بارے اور کی گا لے آجے چہرے تے گستلی ہے رنگ پیلا ہے بڑیاں بڑیاں جنگہ چکے ہیں کدی تیرے منہ دینی گستلی نہیں کی گل کی آجے جناب اور نے جڑا جملہ کیا یہ جنگ ٹل نہیں سکتی یہ جنگ ٹل نہیں سکتی برا کہنے لگے ابن زیاد نہیں مننا اور نے اپنے حسین بیعت کر حسین نے بیعت کرنی کوئی نہیں افغانیاں نے پتا سی یہ تھے اپنی ہو کے پیوں نہیں پتا حسین نے بیعت نہیں کرنی جنگ نہیں کرنی پر میں نے گل دسے تیرے منہ دے اوتے بزدلی کیوں ہے تیرے منہ دے بارے کیوں بچے اگے تو بڑیاں جنگاں چ گیا کدی ڈولیاں نہیں آج کی گل ہے آخر اگے جو جنگاں چ جانا سب سامنے کافر تے منافق ہوندے سن اج سامنے رسول اللہ دا خون نظر آ رہا ہے اج سامنے رسول اللہ دی یاد نظر آ رہی ہے اینی گل کہہ کے جناب ہور میں سواری نو ایک ماری تے جا رہے سن حسین دے لشکر تے پرانے پیچھوں نال دے گیا اور
بربادی ہے، جدت تباہی ہے، بربادی ہے، تخت جدید کھولے، حکومت جدید کھولے، دولت جدید کھولے. جناب ہوٹ نے ملک میں ایک کوئی جملہ کیا سی کہ دل کرتے مانا حضرتا فرمایا تو آنا تخت جدید کھولے، دولت جدید کھولے، حکومت جدید کھولے، پر جنت دا حسین ابن علی کھولے. اور جدیدی لشکر تو ایک کوئی نکلیا سی خدا کی قسمیں باقی سارے مٹ گئے. اور تمیزات میں دیکھ کے آیا آج بھی چمک رہے ہیں روم کے کلس دس رہا ہوئے حسین بھی بڑھ جائیں باہمیں دشمن جو نکل کے آیا ہوئے نام نہیں تیرا مٹر دیا تیرا نام نہیں مٹر دیا غلام نہیں مٹے حسین نے کون مٹائے گا حسین نے کون مٹائے گا. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کتھے شہر مدینہ کتھے شہر کربل لے آئیے کھیچ تقدیر کتھے اور کتھے خواب خلیل نو آئی آفت پوری ہو لیے جا تعبیر کتھے خواب تے خلیل نے لکھیا سی تے پورا کیتا حسین پاک تقریر ہو گئی سر بھی ہو گئی تے کوئی نکات بھی ہو گئے تے عظمت سیاحہ بھی ہو گئی. ہن پیغام میں کربلا یہ میں اپنے کر دینا میں نے نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کرتا ہوں سبحان اللہ دکھاؤ اچھی آواز اعلیٰ حضرت مننے والے بیٹھے اعلیٰ حضرت ایک جملہ ہی کافی ہے. فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. جاگر بیٹھے ہو اللہ نے کون ہے امیر معاویہ میرے مصطفیٰ دا سیابی جو ہے میرے مصطفیٰ دے سیابی کاتب وحی خالد مسلمین جو ہے بھئی اینا دی سکی ہمشیرہ مصطفیٰ دے نکال دا جناب ام حبیبہ الحمدللہ سنیا سن حضور دے ہر سیابی نال پیار ہے حضور دے ہر سیابی نال وہ میں ایسے نہیں جگہ تے گیا تقریر کر کے گیا تے پوچھنا ایک نوجوان بولے غزالی صاحب دسو کہ شراب دے متعلق بھی دسو ادھر متعلق شراب دے متعلق بھی دسو میں کہا بھی لوگوں تو وچ کیڑا کیڑا بندہ کہندا شراب جائز ہے کسے بندے ہاتھ کھڑا کیتا میں کہا سارے نوں تو پتہ میں نہیں دسا واہ جی واہ سارے نوں تو پتہ پیغام کربلا میرے حسین میدان کربلا جائے کہ حسین یزید دے دربار سے چلتا سی ڈھول ڈھمکا تے فائش آؤ پر جناب سن لے سن دور میں گل ٹھیک کر رہے گاڑی شادی کو بھی قبلہ یزید دے دربار سے ڈھول ڈھمکا میں جا کے رہتا سی میں ذرا اچھا لفظ استعمال کر لیا فائش آؤ پر ڈانس بھی ہوتے چلتا سی میرے حسین نے آخیا میں ایک کام چلن دینا میں ایک کام چلن دینا میں ایک کام چلن دینا پتہ لگیا کہ جتھے ٹھول بجدی ہو میں سمجھ رہا کہ ٹھول بل میں اشارہ کر رہا ہوں چلو سیدھے لفظ کہہ دینا وہ کنجریاں نچدیاں ہوں کنجر پتہ لگیا کہ جو اس ٹائم حسینی مشن تے نہیں ہوتے کہنے مشن تے ہوتے ہیں جدیدی تے کیونکہ یہ گل ٹھیک ہے حسین پاک کے خلاف نکلے سن تے جیڑا بندہ مہندی دی رات یہ وہی کام کرے میں پوچھنا چاہنا بھی اس دن حسینی ہوتا ہے کہ جدیدی ہوتا ہے کئی بندے نے بولا کئی کام کیتا کیا وہ جیڑا بندہ اس رات تو چمکا بجائے گانے چلا کے پورے پیڑ نو آزاد کرے وہ یزیدی مشن جو ہوتا ہے کہ حسینی تے
تسا سارے کیا یزیدی تے غزالی صاحب حسینی مشن کی ہے میں کیا حسینی مشن ہے بے یہ تے خوشی دی رات ہے صبح کربلا دے میدان چ سر دی قربانی بھی دینی ہو میں تے قرآن پڑھ یا مصطفیٰ دا فرمان سبحان اللہ کیا بھائی گل ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے کیڑا کیڑا بندہ جنہیں ارادہ کر لیا اگر اللہ نے مجھے شادی کا موقع لیا نا میری زندگی تے کنجر میں نچاواں گا یا قرآن پڑھاواں گا یا مصطفیٰ دا میلاد پڑھاواں گا پکا ارادہ جنہاں دیا شادیاں یا مہربانی فرما کے اے ہاتھ نہ کھڑا کرن جنہاں دیا نہیں ہو یا وہ کھڑے کرن گئی انشاءاللہ اپنے نیاد کو ہو جا پٹھا کرنا ہوں بابے بھی ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں وہ اس گل بھی ہاتھ کھڑے کرنا اسی اپنے پتر نو یہ کام نہیں کرنا کیا بھائی کیونکہ اسی حسینیاں تے اسی جدیدی کام کرنا تے جڑا بندہ شراب پی کے آکھے میں حسینیاں ہوئی جھوٹ مارنا کیونکہ شراب پینا یہ جدید کا طریقہ ہے بس شراب کے خلاف نکلنا یہ حسین کا طریقہ ہے کیوں لہذا کوئی بندہ اس بیماری تے مبتلا ہے تے آج مسجد جگہ کے آ کے حسین تیرے نام دے چھٹی کیا بھائی میں نے تو کھڑا کرے لیکن دل چاہیے کرے یا ایک تو بعد میں شراب تقریر تو بعد اصلاح بڑی ضروری ہوتی ہے میرے استاد فرمایا کرے بلکہ ایک دفعہ میں ساکی صاحب رحمۃ اللہ جی اللہ نے فرمایا پتر بندیاں کا دل نرم ہوتا ہے کی پتا کسی کے دل سے چوٹ لگ جائے سبحان اللہ میرے حسین نے آخری وقت سے سجدے رکھے کیا میں رکھے میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون ارے گزرا ہے بخشیوں میں عبادت گداز کون مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون سبحان اللہ جب مسجدہ رونق ہے تو حسین پاک دی وجہ نہ ہے تو بندہ حسینی کو آگے تو مسیح نہ آئے اور کئی بندہ تو سکھا رہا ہوں کہ ساری تقریر چلی بولے ہوں تو سمجھ سکتے پھر بندہ حسینی بھی کو آگے تو مسیح نہ آئے پکا حسینی ہو گئے جڑا اذان دی آواز سن لے تے اللہ دے گھر وچ آ کے اللہ دی بارگاہ تے سر جھکا دے کیا بھائی اللہ دی بارگاہ تے سر جھکا دے کہڑے کہڑے بندے ارادہ کیتا سویرے فجر دی نماز انشاءاللہ بعد نماز پڑھاں گا ماشاءاللہ میرے استاد فرماتے سی انشاءاللہ ثواب بھی لگتا ہے تو مجھے بچن واسطے بھی پکا ارادہ کر لیا تے اے ارادہ نہیں کرنا بھی میں کل تو پرسوں تو یا جمعے والے دن تو نماز شروع کراں گا جنہیں ہجے نہیں نہ پڑھی آتی ارادہ کر کے جا کے ہن میں عشاء پڑھ کے سنا گا اے جدوں کہندے ہیں کوئی نہیں کل سویرے فجر تو صحیح اور پھر سویرے فجر نہیں ہوتا کیوں اس راستے ارادہ پکا کرنا ہے مجھے پتہ ہے کہ سنیاں تو پہچانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں لیکن ساری مجبوری ہے کہ جے تہاڈا دل راضی کیتا تو تمہیں اس حسین کا واسطہ دے کے انہاں مسیحاں نوں لے کے پکا ارادہ ہے جڑے جڑے بندے خوش ہوئے تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ ایک باری مجھے سارے ہاتھ کھڑا کر کے بھاؤ کہڑا کہڑا بندہ خوش ہوا اللہ سبحان میرے واسطے نہیں ہاتھ کھڑے کرنے جو دل خوش ہوا مسجد تے بیٹھے ہوئے جدا نہیں خوش ہوا اپنے ایمان کی فکر کرے دل خوش ہوا سارے کہ جڑیاں میں گلاں کیتیاں ہیں تے اوتے بھی عمل ہوئے گا اچھا چلو ایک جملہ کہہ کے پڑھ کے سبحان اللہ دی آواز نہ سنو کہ اودے تے تہاڈا مزاج چیک ہو جائے گا تاکہ پھر بھی آیا ہے تو میرے اس علاقے میں پتہ لگ جائے گا اس مدد کی اسی اس رسول دے امتیاں رانا صاحب قیامت والے دن سارے نبی آکھنا یا اللہ چنگے ساڈے تے مندے تیرے چنگے ساڈے مندے تیرے بندے تے تیرے جو مرضی کر جنت کا تے میں جنت کر تیری مرضی سارے نبیاں کہنا چنگے ساڈے تے مندے تیرے ایک تیرا تے میرا رسول ہونا اس نے اپنا مولا چنگے تے اگے تیرے سبحان اللہ چنگے تے اگے تیرے اے مندے 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 دیش اللہ تعالیٰ تو مدینہ شریف لے جائے اللہ تعالیٰ تو مدینہ شریف لے جائے جنہیں ٹھیک تسی آمین آکھی ہے میں نہیں لگتا بھی ٹھیک ٹپو کے مدینہ بات ہو گئے اللہ تعالیٰ تو مدینہ لے جائے جتے حضور دا ممبر ہے نا اتھے جنا بوہ لگا نا وہ دے اتنے حدیث لکھی ہوئی ہے اجے بھی
سرکار نے فرمایا میری شفاعت میری امت دے کبیرہ گناہ والے اچھا کئی بندے تو چور ہو جائیں گے کئی بندے چورے ہو جائیں گے بھائی غزالی صاحب جدو سرکار نے فرمایا میں گناہ گار بخشانے پھر کوئی گل نہیں بخشیا بھی ایسا جانا ہی ہے صراط الجنان کی نا پہلی چیز تے کسی جگہ تے نا کسی علامہ قاسم صاحب بڑی خوبصورت مثال دی اور نہ فرمایا کہ جیڑا بندہ کہ بھی حضور نے بخشا تے رہے تے پھر گناہ کرے وہ مثال پتہ کی ہوتی ہے بھی جویں کسی بندے دا سرجن یاد ہوے سرجن ہڈی جوڑ بازو جوڑ تے پاکستان کی دنیا کا ٹاپ کلاس ہوے کبھی وہ آپریشن فیل نہ آیا ہوے یار وہ سرجن ہوے تے جان کے بس تھلے لگ دے دے محمد ایوب کو آپ تین نام تین شیخ ناشی کو سنا گے ایک ہی مثال میں پھر کبھی پورا کرا گا اللہ تعالیٰ میری اور بڑی حاضری کو پورا
شان کے لائق اس کا ثواب عطا فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ہدیۃً حقیقتاً نذرانہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کے والدین طیبین طاہرین ذات مطہرات صحابہ اکرام خصوصاً شہدائے کربلا سیدنا امام علی مقام امام عرش مقام آپ کی پاک بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا میرے مالک آپ کے وسیلہ خلیلہ سے سلسلہ جنتیہ چشتیہ ویسیہ سہبتیہ قادریہ تمام سلاسل کے خلقان دین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں فرما حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں فرما خصوصاً حضور شہنشاہ لاثانی حضور نقش لاثانی حضور نقش لاثانی اہل بیت لاثانی مریدین لاثانی خلفائے لاثانی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں فرما یا اللہ اہل پاک میں دائم میں دل میں قلب میں سکنے جس طرح بھی جس سے حصہ لیا ان کے رزق میں مال میں جان میں نسل میں فصل میں اولاد میں بلاتے آتا فرما یا میرے مالک بنا آنے والوں کو ہر قدر دے نیکیوں کا باپ نصیب فرما یا میرے مالک اس مسجد کی خیر فرما اس مسجد کے نمازی کی خیر فرما یا میرے مالک اس مسجد کے امام و خطیب کی خیر فرما قبلہ شاہ صاحب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما اے اللہ یہ تیرے محبوب علیہ السلام کی حال ہے میرے مالک تیرے محبوب کی حال کا صدقہ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہماری خالی منزل کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما اس گاؤں پر اس علاقے پر اس ملک پر میرے مالک عالم اسلام کا اپنا رحمت فضل فرما ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بات حاضری نصیب فرما یا میرے مالک بچے نسل پاکستان اے اللہ اس علاقے میں جو بھی بدین لسانی کا کام کر رہے ہیں میرے مالک کو فیوزات نقش بندیہ سے مالا بات فرما صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی محمد